خاموشی کے ساتھ حضرت کے قیمتی نصائح کو آپ لوگ اپنے کانوں سے سنتے ہوئے دل کی گہرائیوں تک لے جا کر بٹھا لو. جس طرح تم دعائیں یاد کرتے ہو, حفظ کرنے والے بچے حفظ یاد کرتے ہیں, وہ ایسے بٹھا لیں تاکہ تمہاری زندگی کے لیے ایک مشعل راہ بن سکے. کریں گے انشاءاللہ. میں حضرت سے بڑے ہی احترام و اکرام اور عاجزی کے ساتھ التماس کرتا ہوں کہ آپ اپنے قیمتی نصائحوں سے ہمیں نوازیں. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محتمم مدرسہ میرے رفیق عالی جناب محترم حافظ آصف صاحب زیدہ مجدہ اور آپ کے معاونین، اساتذہ کرام، حفاظ اعظام اور حضرت والا کے فرزندان، اور اسی طرح اس محلے کی بچیوں پر نگرانی کرنے والی اور قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرنے والی معلمات، ہمارے بنگلور کی زبان میں عربی آپا، میں آپ سب کی خدمت میں سب سے پہلے سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء اور طالبات، واقعی بڑی مسرت ہوئی آج کے اس نظام عمل کو دیکھتے ہوئے. بالکل خواب و خیال بھی نہیں تھا کہ حضرت الحمدللہ. عزیز طلباء اور طالبات، بالکل خواب و خیال بھی نہیں تھا کہ باقاعدہ کہ ہمارے محترم ایک جلسہ منعقد کر دیں گے. میں یہ تصور میں تھا کہ شاید سے ایک ادارے کو دکھانا مقصود ہے، لیکن بہت کم وقفے میں آپ نے بہت جامع جلسہ منعقد فرما دیا. جیسا کہ ہمیشہ سے آپ بڑے نظام العمل ہیں. اللہ تعالیٰ نظر بس سے حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو تا حیات قبول فرمائے، اور اس ادارے کی جو ضروریات ہیں اللہ غیب سے انتظام فرمائے، اور اس کے جو بھی معاونین ہوں گے اللہ ان کو بھی اخلاص عطا فرمائے. عزیز طلبہ، اس علم کو آپ معمولی نہ سمجھیں، اس لیے کہ یہ علم کوئی آدمی خود اپنی محنتوں سے حاصل نہیں کرتا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ تبارک و تعالی جس کو چن لیتے ہیں اسی کو عنایت فرماتے ہیں. یہ ہمارا کمال نہیں ہے. اس علم کے لیے، قرآن کے علم کے لیے اللہ جسے منتخب فرماتے ہیں اسی کو اللہ اپنی کتاب کا علم عطا فرماتے ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا آپ کی زبان میں بولو زیادہ فصاحت کے بغیر؟ سمجھ رہے؟ دیکھو بیٹا، ہم لوگ جو عربی کو جو آ رہے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کی گلی میں، آپ کے محلے میں کتنے لڑکے ہوں گے کرکٹ کھیلتے ہوئے، گلی ڈنڈی کھیلتے ہوئے، سمجھ رہے؟ وہ سب عربی کو نہیں آتے. اللہ تعالیٰ نے ان بچوں میں آپ کو چن لیا اپنی کتاب کے علم کے لیے. سمجھ رہے؟ سب سے پہلے آپ روزانہ کسی ایک نماز کے بعد یہ دعا کریں: اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے قرآن پڑھنے کے لیے ہمیں چن لیا. نمبر 1 یہ کام کرنا. نمبر 2، تیرے قرآن کے پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ایسے اساتذہ کو چن لیا، تیرا یہ بھی احسان ہے. سمجھ رہے؟
جو استاد پوری امانت. اچھا میں ایک بات پوچھتا ہوں, اسکول میں آپ لوگ جا رہے ہیں, سب جا رہے نہیں اسکول کو؟ ہاں؟ نہیں, اللہ آپ کو دینی دنیاوی دونوں علوم عطا فرمائے. میں کسی اسکول پر اٹیک نہیں کر رہا ہوں. آج کل اسکولوں میں کیا ہوتا ہے, بچے جا رہے ہیں, یونیفارم بھی پہن رہے ہیں, بیگ بھی ہے, ٹائی بھی ہے, شو بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ہر اسکول میں امانت داری نہیں ہے. بس مس آتی ہے, ٹیچر آتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, کچھ ہوم ورک دے دیتے ہیں, پوری امانت داری سے نہیں پڑھاتے, سمجھ رہے ہیں, کبھی ہوم ورک دیے کبھی نہیں دیے, ڈیری کبھی لکھا ہے کبھی نہیں لکھا ہے. لیکن آپ یہاں آ کر روزانہ سبق سنا رہے نہیں سنا رہے؟ روزانہ سبق آپ کو ملتا نہیں ملتا؟ اور آپ کو صرف قرآن کا سبق نہیں دے رہے حضرت, قرآن کے علاوہ آپ کو دعائیں بھی یاد دلا رہے, یاد دلا رہے نہیں, حدیث بھی یاد دلا رہے نہیں, اردو بھی پڑھا رہے نہیں, نعت بھی سکھا رہے نہیں, قرأت بھی سکھا رہے, نماز کا طریقہ بھی سکھا رہے, سمجھ رہے ہیں, گویا کہ آپ کو پورا مربع مل رہا ہے, سمجھ رہے ہیں, ساری چیزیں آپ کو. شیر خورما معلوم تم نا, شیر خورما کیا ویسا کہتے ہو؟ ہاں, اس میں کیا رہتا میٹھے میں؟ خالی سویاں, کیا بادام سے گئے, خالی سویاں بولتا نا, اخروٹ پھلگا سے گئے نا بات, سمجھ رہے ہیں. شیر خورما میں کیا رہتا معلوم؟ دودھ بھی رہتا, سویاں بھی رہتا, بادام بھی رہتا, اور اخروٹ بھی, کھجور بھی ہے نہیں. تو سارے میٹھوں میں سب سے قیمتی میٹھا کون سا ہے؟ شیر خورما. شیر خورما. امی کو پوچھو, سمجھ رہے ہیں. فالودہ بنانا بہت ایزی, سمجھ رہے ہیں. خالی سویاں کا میٹھا بنانا بھی کیا بہت ایزی, سوجی کا میٹھا بنانا بھی کیا بہت ایزی. لیکن شیر خورما تمہیں غٹ غٹ پی لیتی اسے, شیر خورمے کو کیا غٹ غٹ پینے کا تو اٹک جاتا ہے, کب تو بھی کھجور اٹک جاتا ہے, کب تو بھی اخروٹ, سمجھ رہے ہیں. لیکن شیر خورما پیتے پیتے ہم نہ بادام کا مزہ بھی آ رہا ہے, ہم نہ اخروٹ کا مزہ بھی آ رہا ہے, ہم نہ کھجور کا مزہ بھی آ رہا ہے. تو اس طرح ہمارے اس ادارے میں آپ کو صرف قرآن کی تعلیم نہیں ہے, حدیث کا علم مل رہا ہے, دعائیں بھی آپ کو مل رہی ہیں, اردو بھی آپ کو مل رہا ہے, ساری چیزیں آپ کو اس ادارے سے مل رہے ہیں. تو اس لیے میں درخواست کروں گا, ایک تو اللہ کا شکر بجا لائیں, قرآن کے علم کے حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں چن لیا, اور پھر اس ادارے کے لیے اللہ نے ہمیں چن لیا. ایسے امانت دار استادوں کو اللہ نے ہمیں نوازا, سمجھ رہے ہیں. اور ایک اہم بات, اکثر بچے عربی اور مدرسے کے تعلق سے اس کی کوئی ویلیو نہیں, بعض پیرنٹس کے ذہن میں بھی رہتا, سمجھ رہے ہیں. اسکول کو بخار رہے تو بھی کیا کرتے, کب تو بھی بھیج دیتے ہیں. عربی کے واسطے ضرور سر میں دکھیا جیسا رہتا, سمجھ رہے ہیں. آپ لوگ بولنا امی میں ہر دن بغیر ناغا, یعنی ایک دن بھی میں کیا نہیں کروں گا, غیر حاضر نہیں کروں گا, چونکہ آپ لوگ کریں گے بھی نہیں. ایک دن نہیں آیا تو کتنا فائن؟ 5 روپے. حضرت 5 روپے اور 10 روپے بولیں گے. اچھا ہاں, لیکن بیٹا 10 روپے کے واسطے نہیں آنا بول پر نہیں, سمجھ رہے ہیں. خالی مجھے روزانہ کا سبق سنانا حضرت کو, قرآن کی عظمت اور ادب میں تم آ جاؤ, آٹومیٹک بیماری کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. اچھا وقت کی وہ تنگا منی ہے, میں آپ لوگوں کو بتا دوں بیٹا, ابھی ہمارے چند بچے قرآن نازلہ ختم کرے نہیں, اب ہمیں ان کو کیا کرے حضرت, اعزاز کرے, سمجھ رہے ہیں. ان کا ایک چھوٹا جو اعزاز ہے آپ لوگوں کے اندر حوصلہ پیدا کرنے کے لیے, اب بتاؤ ہمیں ان 3 بھیا کو بھی, ایک دیدی کو کیا کرے, ہمیں ان کو تاج پہنائے دیدی کو, ان کو ہمیں رومال پہنا کو, عطر کی بوتل ہمیں دیے, سرٹیفکیٹ ہمیں دیے. ایسا حاصل کرنا بول کر کون بچے ارادہ کرے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاتھ چھوڑو. تو سارے بچوں کی خواہش ہے کیا کرنے کی, قرآن ختم کرنے کی. اور میں طالبات جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں
ان سے بھی میں توقع رکھتا ہوں جس طرح آپ نے اپنی ایک بچی کو اس کے سر میں قرآن ختم کرنے کو جو تاج رکھا گیا وہ دیکھ کر ہماری یہ بچیاں بھی خواہش کری ہوں گی. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کے ہر بچے کو مکمل قرآن ختم کرنے کی سعادت بھی عطا فرمائے اور اس کے ساتھ اللہ حافظ قرآن بھی بنائے. لیکن بیٹا حافظ قرآن بننے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت. آج کل یہ فون آ گیا، اسمارٹ فون آ کر اجاڑ دیا ماحول کو. یاد رکھو قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہر ایک کے سینے میں نہیں اتارتے، سمجھ رہی؟ اسے بہاٹ نہیں کراتے اللہ تعالیٰ. قرآن حفظ کرنے کے لیے 2 چیزوں کی سب سے پہلی ضرورت، ایک نگاہیں پاک رہنا، دل صاف رہنا اور خوب محنت کرنا. جس طرح حضرت پڑھاتے جس طرح سمجھا دے ویسا انشاءاللہ کوشش کرو گے دعاؤں کے ساتھ تو اللہ حافظ قرآن بھی بنائیں گے. اور میں اس موقع پر ہمارے اساتذہ کو مبارکبادی دیتا ہوں اور آپ کے لیے حدیث مبارکہ کے جانب سے 2 خوشخبریاں آپ کو سناتا ہوں. ایک تو ان بچوں کو تو اللہ کی جانب سے غیبی مدد ہے ہی. بیٹا ان قرآن کے الفاظ جو آپ لوگ پڑھتے ہیں، میرا ایک سوال کا جواب دینا. حضرت بتائے ہوں گے آپ جو آ کر مکتب میں جو قرآن پڑھ رہے ہیں، کسی بچے کے 3 پارے ہوئے ہوں گے ناظرہ، کسی بچے کے 20 پارے ہوئے ہوں گے، کوئی بچہ قاعدہ ختم کر کے پارے عام شروع کیا ہوگا. اب مجھے بتاؤ قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکیاں؟ ویری گڈ. تو آپ آدھے گھنٹے 1 گھنٹے میں جتنا قرآن پڑھو گے آپ کو کیا نہیں اتنی اب نیکیاں. کیا نیکیاں؟ کہاں دیکھے نیکی تمہیں؟ نہیں بیٹا نیکی کو تو کیا؟ ہاں سن لو، اس دماغ میں رکھو. نیکی بولتے ہیں کرنسی کو. نیکی کسے بولتے ہیں؟ کرنسی. جیسے دنیا میں تم نہ کیا تمہیں خرید نہ کرو کیا ہونا؟ پیسے ہونا. اور انٹرنیشنل لیول میں اگر تمہیں انڈیا سے کم تمہیں باہر گئے تو نوٹ چلتی گاندھی کی. سعودی کو گئے تو کیا ہونا؟ ریال ہونا. لندن گئے تو کیا ہونا؟ پاؤنڈ. امریکہ ہو تو کیا ہونا؟ ڈالر. اسی طرح درہم. تو جیسے دنیا میں ہم ہماری ضرورت کے لیے نوٹ ہونا، ایسے ہی ہماری دنیا سے جانے کے بعد، موت آنے کے بعد ہم لوگ قبر میں چلے جاتے ہیں. اب ہماری دنیا سے ہم کہاں گئے؟ آخرت کی طرف گئے. تو ہم لوگ عالم بدلے نہیں بدلے. اب وہاں مرنے کے بعد کرنسی ہونا. وہاں تو کیا نہیں چلتی؟ نیکیاں چلتے ہیں. کہ نیکیاں کرنسی، موت کے بعد کی کرنسی. تو جتنا آپ قرآن پڑھیں گے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں. حدیث بولے حضرت حدیث پڑھیں گے 2 پر نیکیاں. دعائیں ماشاءاللہ کتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں. دعا پڑھتے ہوئے 2 چیزیں یاد رکھو. ہر چیز کی دعا آپ لوگوں کو یاد ہے. میں دعا اس لیے پڑھ رہا ہوں، یہ نبی کی سنت ہے، یہ میرے نبی کی کیا ہے؟ سنت. تو آپ دعا پڑھ کر اپنے آپ کو کس کی حفاظت میں دے دیے؟ اللہ کی حفاظت میں دے دیے. ایک سنت آپ لوگوں نے زندہ کیا. یہی وہ زمانہ ہے ایک سنت کے زندہ کرنے پہ 100 شہیدوں کا ثواب ہے انشاءاللہ. تو ان دعاؤں کو اگر پڑھتے رہو گے موت تک یاد رہیں گی. عربی میں پڑھے، سبق سنا دیے، امتحان دے دیے، بولنا ایسا نہیں، پڑھتے رہیں گے. اچھا اساتذہ کے لیے سن لو 2 باتیں. جو اساتذہ آپ کو قرآن پڑھائے ہیں ان اساتذہ کا مقام بہت اونچا ہے. آپ ان کو اونچی نگاہ سے دیکھو، آپ ان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھو. یہ معمولی نہیں ہے، یہ سمجھ رہے ہیں. آپ کو قرآن پڑھاتے ہیں، اللہ ان کو بھی دنیا میں عطا کرتے ہیں، آخرت میں بھی عطا کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، سن لو یاد رکھو، جو استاد قرآن پڑھاتا ہے، جو استاد قرآن پڑھاتا ہے، اس کے انتقال کے بعد فرشتے اس کے دیدار کے لیے اس طرح جمع ہوتے ہیں جس طرح کوئی چاند کو دیکھنے کے لیے پہلی تاریخ میں کیا ہوتا ہے، تلاش کرتے ہیں چاند کو. مختلف روایتیں ہیں. 14ویں رات کا چاند معلوم کیسا چمکتا ہے، ایسا ان کے چہرے چمکیں گے فرشتوں کے لیے موت کے بعد. کن کو؟ استادوں کو. ہو گیا. اچھا آپ کے جو والدین ہیں جو آپ کو ناظرہ پڑھائے
ان کا مقام سنو. جو ماں باپ اپنے بچے کو نازلہ قرآن پڑھائے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان ماں باپ کو 2 ایسے قیمتی لباس پہنائیں گے، ساری دنیا اش اش کرے گی. میں مبارکباد دیتا ہوں ان بچوں کے پیرنٹس کو جن کے بچوں نے آج ختم کیا قرآن. آپ نے معمولی کام نہیں کیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو جن بچوں کے والدین نے قرآن ختم کروایا ان کو اللہ کل قیامت میں 2 عظیم ترین قیمتی لباس پہنائیں گے. ہاں یہ الگ بات ہے، حفظ کرنے کے بعد، حفظ کرانے کے بعد اللہ تعالیٰ تاج پہنائیں گے، لیکن نازلہ قرآن بھی معمولی بات نہیں ہے. تو لہٰذا میں سارے بچوں کے حق میں دعا دیتا ہوں، اللہ ہمارے ان سارے بچوں کو استقامت عطا فرمائے، اللہ بچیوں کو بھی استقامت عطا فرمائے. کیا مبارک ماحول ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے بھی اش اش کرتے ہوں گے. بیٹا اپنے ادارے کا نام روشن کرنا، حدیث بھی پڑھ لیے، دعائیں بھی پڑھتے ہیں. باہر گئے، بڑے لوگ دکھے، السلام علیکم. ابا آئے، کھڑے ہو جانا. امی کوئی کام بولے، کام کرنا. سمجھ رہے؟ خوش ہو جانا. میرا بچہ مکتب کو جاتا ہے، میری ایک بات بھی ٹالتا نہیں. سمجھ رہے؟ اور گلی کے لوگ بولنا، کیا بچہ آپ کو سے مدرسے سے آیا سو تحفیظ القرآن. دیکھو بچہ کتنا اچھا بچہ ہے، قرآن بھی پڑھتا، نماز بھی پڑھتا، بڑوں کو دیکھو تو کیا کرتا، سلام کرتا. اور ایسا ماحول بناؤ، ہمیں جاتے رہے تو کتا بھی سکون سے سونا. سمجھ رہے؟ کتے کو بھی ہمارے سے کیا رہنا، اطمینان رہنا. نہیں جاتے جاتے حضرت پڑھا کو، قرآن پڑھا کو، دعا بھی سکھا کو بھیجے، کسی بھی تکلیف دینا نہیں ہم کو. جاتے جاتے کیا کرے، دے کتا سو رہا رہے، کیا بولتا، گری لگانا، وہ برابر کتے کی دھنکوت لگنا، کتے کو تکلیف دیا جا. ہاں کسی کو تکلیف دینا نہیں. سمجھ رہے؟ ہمارے سے انسان بھی معمون ہو، اللہ کی مخلوق بھی معمون ہو. میرے حال میں آخر میں ہمارے محترم بانی ہمارے آصف صاحب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس موقع پر اس طالب علم کو موقع عنایت فرمایا. اور میری دلی دعائیں ہیں اس ادارے کے اساتذہ کے لیے، معلمات کے لیے، بچے بچیوں کے لیے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو خود ترقی عطا فرمائے اور ان کی جتنی ضروریات ہیں اللہ غیر سے انتظام فرمائے. اطراف اور اکناف کے رہنے والوں کے دلوں میں بھی اللہ اس کی محبت اور عظمت عطا فرمائے. اگر کوئی حاسد ہے تو اللہ اسے نیک توفیق عطا فرمائے. اور بانی مدرسہ کے جو آئندہ کے عزائم ہیں اللہ تعالیٰ ان کے عزائم میں پختگی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ حسن جزا. حضرت کی مصروفیت میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت صبح سے شام تک جو ہے درس و تدریس میں رہتے ہیں، امامت بھی ہے. آپ کو وہاں پہنچنا تھا عصر کے وقت میں. حضرت نے ہمارے لیے جو ہے چھٹی لے کر آئی ہے، بہت بڑی بات ہے. اور حضرت 1-2 سال سے نہیں ہے، ایک ہی جگہ پر تقریباً 30 سال سے امامت کر رہے ہیں. کتنے سال سے ہیں؟ 30 سال. ماشاء اللہ بولو بھائی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی جو ہے استقامت نصیب فرمائے، مدرسے بدلنے سے ہماری حفاظت فرمائے. جناب حافظ سعید صاحب کو دعوت دیتا ہوں، حضرت کا اعزاز فرمائے. جزاک اللہ حافظ جزا حافظ صاحب.